خدا کے بزرگ کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یونا عارف کی معرفت تحریر کیا گیا خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک مقدس یونا عارف کی معرفت تحریر کیا گیا خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اور 30 آیت تک۔ اور ایک دفعہ پھر سے میں اس حوالے کو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے دہراؤں گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اور 30 آیت تک، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر شکر ہے تو آمین۔ اور دوستو یہ چند لوگوں کے لیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا عظیم، تو جو حکمت اور دانائی کا سر چشمہ، خدا اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو اپنی حکمت اور دانائی سے آراستہ کر، اور خدا ہمارا مکمل دھیان اور توجہ تیرے زندہ کلام کی طرف رکھیں۔ خدا باپ، تو آج کے اس کلام کو ہماری زندگیوں کے لیے بابرکت ٹھہرانا، اور میں تیرا ادنا خادم ہوتے ہوئے جو باتوں میں سب سے چھوٹا اور کم تر ہے، خدا ہم تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا باپ دیکھ، کوئی خوبی اور کوئی لیاقت نہیں ہے، تو اپنی خوبی اور اپنی لیاقت سے آراستہ ہے، تاکہ جو کچھ بولوں وہ تیرے کلام کے موافق ہو اور تیرے لوگوں کے لیے اور میری اپنی ذات کے لیے برکت کا سبب ہو۔ خدا یسوع کے نام میں آمین۔ اور دوستو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے، اور ہم سب خدا کے حضور میں حاضر ہیں، اور اس کی تعریف اور اس کی پرستش بھی ہم نے کی، اس کے حضور اپنی مناجات کو بھی رکھا۔ یہ خدا کا جلال ہے، خدا کی قدرت ہے، جس کے باعث اب تک خدا نے ہمیں سنبھالا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ گزار ہیں۔ اور خاص طور پر آج جس عبارت کو میں نے آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے تلاوت کیا، اور مکاشفہ کی کتاب، اس کے 3 باب کی پہلی 3 آیات، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں، تو آج ہم اس بات کو، جب بھی بائبل مقدس میں مکاشفہ کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر آج کل کے ان ایام میں جس وقت مکاشفہ کی بات کی جاتی ہے، اور جس وقت مکاشفہ میں موجود اس مکاشفاتی ادب کی بات کی جاتی ہے، تو ایک دم سے ہمارے کان جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم سے ہماری توجہ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اور جس طور سے آج کل کے اس ساری ہنگامی صورتحال میں مکاشفہ کے حوالے سے بہت ساری پیش گوئیوں کا چرچا کیا جا رہا ہے، اور جس میں سے بارہا ریپچر کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی بہت ساری باتیں جب ہم خدا کے کلام کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو خدا کا کلام اس کے حوالے سے بڑی ٹھوس اور واضح تعلیمات دیتے ہوئے ہمیں بیان کرتا ہے۔ لیکن آج جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو آج مکاشفہ کا پرسیپشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب بھی مکاشفہ کی بات آتی ہے تو اکثر و بیشتر جو کلیسیائی حلقہ ہے، اور خاص طور پر جب ہم اپنے گھروں میں مکاشفہ پر بات کرتے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں، میری دانست میں، اس میں خوفزدہ ہونے یا اس پر ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور بہت دفعہ ہم بہت ساری ایسی متس کو بھی دیکھتے ہیں جو مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ
جڑی ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے لوگ مکاشفہ کی مختلف آیات کا اکثر و بیشتر ہمیں غلط استعمال کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں مکاشفہ ہے کیا، کہ مکاشفہ آنے والے حالات کے بارے میں وہ الفاظ ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے وہ الفاظ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اختتام اور اس سے پہلے کی حالات و واقعات کے بارے میں انسان کو آگاہ کر دیا۔ تو جو باتیں خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہوتی ہیں ان سے ہمیں خوف زدہ ہونے کے نہیں بلکہ ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، خوف زدہ وہ لوگ ضرور اس سے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آج کے دن تک المسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے یسوع پر ایمان نہیں، ان کے لیے مکاشفہ کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ضرور پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کے کلام پر اپنی زندگیاں ڈھال دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہر ایک لفظ جو مکاشفہ کی کتاب میں ہے، ہر ایک لفظ مبارک ہے۔ آج جس وقت ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی اس روشنی میں اور ان آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا یعنی اپنی دلہن کے لیے بہت سارے اہم انکشافات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ انکشافات جو ہیں کئی دفعہ سخت زبان میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خداوند کی اس عظیم برکت کے لیے اور خداوند کے اس عظیم اور پرفضل کلام کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ان 3 آیات کو جو میں نے آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے تلاوت کی ہیں اگر اس میں دیکھیں تو اس میں زندہ کلیسیا کی بابت ہمیں بیان ملتا ہے، یعنی کلیسیا کی حیات کے بارے میں کہ تو زندہ کہلاتی ہے اور زندہ کہلانا جو ہے یہ اپنے اندر ایک انتہائی متبرک بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی شخص کا زندہ ہونا، کسی شخص کا اس جہان میں قائم رہنا یہ انتہائی خوبصورت بات ہے۔ اور زندہ ہونے سے مراد کیا ہے اور زندہ کلیسیا سے مراد کیا ہے؟ اور زندہ کلیسیا سے مراد وہ کلیسیا ہے جس میں زندگی ہو، جس میں سوچنے سمجھنے کی کیپبلٹی ہو، جس میں منصوبہ بندی کرنے کی اہلیت ہو۔ اور اگر ہم روحانی معنوں میں اس کو دیکھیں تو اگر جو شخص زندہ ہے یا جو کلیسیا زندہ ہے اس سے آگے مزید زندگی کی ندیاں جاری ہوتی چلی جائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کلیسیا کی بنیاد جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح پر رکھی گئی، اور خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے کہ جن سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ اور جو شخصیت زندگی کی ندیاں جاری کرنا جانتا ہے اور جو کلیسیا اس سے منسوب ہے، جو اس کی دلہن ہے، جو اس کے بدن کا حصہ ہے، اگر اس کے بدن کے حصے سے ہی زندگی جاری نہ ہو تو وہ کلیسیا زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کلیسیا قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ آج ایک سوچنے کی اہم بات ہے۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو کلیسیا جس کا کام ہی زندگی بانٹنا ہے، جس کا کام زندگی کی ندیوں کو فروغ دینا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ اور جاوید ہے، اور جس طرح سے ہمارا خدا زندہ اور جاوید ہے اور تمام مخلوقات میں زندگی کا دم پھونکتا ہے، اسی طرح ہمارا خداوند یسوع المسیح وہ بھی زندہ اور جاوید ہے، اور جو زندگی کی ندیاں جاری کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو زندگی کی ندیاں جاری کرنے کی قدرت اور طاقت سے مامور ہے، ہم اس خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس کی قبر خالی ہے، جو مردوں میں سے تیسرے روز اپنے کہے کہ موافق جی اٹھا ہے۔ اور آج ہم اس زندہ اور جاوید یسوع کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ زندگی جو کہ اس سے جاری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو وہ جو حقیقت میں زندگی کا سچ چشمہ ہے، جو کہ راہ حق اور زندگی میں ان کا کلیم کرتا اور اس میں پورا اترتا ہے۔ اور کیسی دلچسپ بات ہے کہ بے شک یہ ایک ایسی زندگی کا منبع ہے کہ جو کوئی اس کو چھوتا یا جس کو وہ چھوتا ہے اس
میں زندگی کی رمق اور زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ یاد کیجئے اس خاتون کو جو 12 برس سے بیمار ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا پلڑا چھوتی ہے تو زندگی کی ندیاں اس سے جاری ہوتی ہیں، صحت مندی اور تندرستی اس سے صادر ہوتی ہے، اور خداوند کے فضل کے وسیلے سے وہ شفا پاتی ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح مردوں کو چھوتے اور کوڑیوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی پاک و صاف ہوتے رہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا اعجاز ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ خداوند کے وسیلے سے زندگی ہمیشہ اس زمین پر قائم رہی۔ اور یاد رکھیے کہ خداوند آج یہ چاہتے ہیں کہ ہر کلیسیا بھی زندہ ہو، ہر کلیسیا میں زندگی کی رمق برقرار رہے، اور نہ صرف وہ خود زندہ ہو بلکہ اس سے زندگی کی قوت نکلتی رہے، اس سے زندگی جاری ہوتی رہے، اس سے زندگی صادر ہوتی رہے، جو لا تعداد لوگوں کو مسیح خداوند کے پاس لانے کا سبب بنے۔ اور اس بات کا اظہار اس حوالے میں کیا گیا، گو یہ سردیس کی کلیسیا کے نام خداوند کے سخت کلمات ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بغور سمجھیں تو ہے بہت معنی خیز۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میں سردیس کے بارے میں مختصر ذکر کروں تو سردیس جو موجودہ ترکی کا ایک شہر تھا، اور یہ 6 صدی قبل از مسیح میں ایک انتہائی طاقتور اور انتہائی قوت سے بھرا ہوا شہر تسلیم کیا جاتا رہا۔ اور اس کی طاقت کا راز کیا ہے کہ اگر آپ اس سردیس شہر کے محلے وقوع کو دیکھیں گے تو اس کے چاروں اطراف میں تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں نے اس شہر کو اس طریقے سے گھیرا ہوا تھا کہ یہ شہر مکمل ایک قلعے کی صورت اختیار کر گیا۔ اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ سونے اور چاندی کے سکے جو ہیں وہ بھی اسی جگہ سے، اسی شہر سے جاری ہوئے، اور اسی شہر سے مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ لوگوں کی زندگی پر ظاہر ہوئی۔ اور اس شہر کی کلیسیا کو مسیح خداوند جو ہے وہ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ تو زندہ کہلاتی ہے مگر ہے مردہ۔ یہ یقیناً بڑی سخت الفاظ ہیں، اور اس متن میں خداوند نے زندہ کلیسیا کے جو چند اوصاف بیان کیے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آج ہم ان پر غور کریں گے۔ اور اگر ہم آج اس کی پہلی آیت کو دیکھیں اور خداوند کے کلام میں جس طریقے سے واضح طور پر یوں درج کیا گیا، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اور دوستو یہاں پر ایک تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے نا، ایک ایسا بڑا تضاد ہے، ایک کنٹرڈکشن ہے کہ دیکھنے میں تو یہ کلیسیا بڑی خوشنما ہے، شاید اس انجیر کے درخت کی طرح کہ یروشلیم کی راہ پر جسے خداوند یسوع مسیح نے دیکھا، دیکھنے میں تو وہ بہت خوشنما تھا، ہرا بھرا تھا، بہت خوبصورت پتیاں اس پر لگی ہوئی تھیں، بہت گھنا بھی تھا، لیکن جب پھل ڈھونڈنے کے لیے یسوع اس کے پاس گیا تو اس میں پھل نہ پایا، اور جب اس میں پھل نہ پایا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اس پیڑ کو کیا کہا اور اس پیڑ کے ساتھ کیا ہوا۔ اور یہ ایک تشبیہاتی بیان ہے، اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو مسیح نے اسے کہا تو زندہ کہلاتی ہے مگر ہے مردہ۔ اور اگر اس بیان کو ہم سردیس شہر کے محلے وقوع کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں تو یہ اس کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ اور وہ اس کا محلے وقوع جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اس شہر کو چونکہ بہت ساری پہاڑیوں نے گھیرا ہوا تھا، اور یہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی کی صورت میں بسا ہوا شہر تھا، اور اس قدر بلند پہاڑیوں کی وجہ سے وہ لوگ جو سردیس کے باسی تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اور ہمیں تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے اندر ایک غرور سما گیا۔ اور غرور ظاہر ہے کہ خدا کی نگاہ میں مقبول چیز نہیں ہے، خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کے تخلیق ہونے سے بھی پہلے کے اس بڑے اور عظیم گناہ کو دیکھیں جو لوسیفر سے سرزد ہوا، تو لوسیفر کیا گناہ کیا تھا؟
اس کا گناہ بھی تو یہی تھا کہ اس کے بھی دل میں غرور سمایا، اور اس نے کیا سوچا کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے اوپر لگاؤں گا، اور انجام کیا ہوا کہ خدا نے اس کو اس زمین پر پٹک دیا۔ اور آج جس وقت ہم سردیس کی کلیسیا کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سردیس کی کلیسیا کے اندر بھی ایک گھمنڈ اور ایک تکبر سما گیا، ایک غرور بھر گیا کہ ہم تو اس قدر سیف ہیں، ہمیں کون تسخیر کر سکتا ہے، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق اگر پلٹے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس وقت وہ اپنے اس تکبر میں اور اپنے اس غرور میں بالکل سست ہو گئے، جب وہ اندھے ہو گئے اپنے تکبر میں، تو سب سے پہلے خدا نے خورش اعظم کو یہ ترغیب دی کہ وہ چڑھائی کرے سردیس پر، اور خورش اعظم نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد 216 قبل از مسیح میں لاکورش بادشاہ نے دوبارہ اس شہر پر حلہ بولا اور اس شہر کو تسخیر کر دیا، اور سارے کا سارا تکبر، گھمنڈ اور ان کا سارا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اور میرے دوستو، آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آج خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے سست نہ ہو جائیں، ہم روحانی اعتبار سے مغرور نہ ہو جائیں، ہم روحانی اعتبار سے کہیں غرور کا شکار نہ ہو جائیں، اور غرور کا شکار ہو کر سست روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اگر ہم سست روی کا شکار ہو گئے تو پھر یقیناً خدا کا روح ہم سے جدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس زندگی سے خدا کا روح جدا ہو جائے وہ زندگی خدا کے نزدیک ایک سوکھی ہوئی جھاڑی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آج جس وقت ہم خداوند کے اس پاک کلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو خداوند نے اس کلیسیا کو یہ تنبیہ کی کہ تو زندہ کہلاتی ہے مگر ہے مردہ، اور خداوند اس سے چاہتے تھے کہ وہ اپنی مادی چیزوں کو چھوڑ کر روحانی اعتبار سے چوکس ہو، اور جس وقت وہ روحانی اعتبار سے چوکس ہوں گے تو ہی خداوند کا روح جنبش کرے گا، تو ہی خداوند کا فضل ان کے اوپر ٹھہرے گا۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج اس بات کو یاد رکھیے کہ بالکل اسی طرح جیسے یسوع مسیح نے گتسمنی کے باغ میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور خداوند آج اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی چاہتا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ہم روحانی غرور یا روحانی تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اور حقیقت میں آج ہمیں اپنی ذات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج خداوند کی کلیسیا کا جو میں حصہ ہوں، آج جو خداوند کے بدن کا جو میں حصہ ہوں، تو آج میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ آج میری زندگی خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے کس قدر میں نے وقت کی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دوستو، خداوند کا کلام ہمیں ایسی بہت ساری باتوں کے وسیلے سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں چوکس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریپچر کا جس وقت ہر طرف ہم شور سن رہے ہیں، ریپچر کی تاریخ کیا بھائی میں نہیں جانتا، ریپچر کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہم ریپچر کے عمل کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ ریپچر جب بھی ہو، وہ کل ہو، پرسوں ہو، ہفتے بعد ہو، سال بعد ہو، 100 سال کے بعد ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں آج ریپچر کے اس عمل کے لیے، کلیسیا کے اس اٹھائے جانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ کیا کہیں آج میں روحانی تکبر کا شکار ہو کر اور لمبی کان کے سویا ہوا ہوں کہ دیکھی جائے گی جب بھی خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، ابھی تو بڑا زمانہ پڑا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ دن چور کی مانند آ جائے گا، اور خدا کیا کہتے ہیں کہ میں چور کی مانند تم پر آ پڑوں گا۔ اور میرے دوستو، آج ہم اس بات کو سمجھیں اور خدا کے زندہ کلام کی روشنی میں جس طرح سے 10 کماریوں کی تمثیل بیان کی گئی کہ جو چوکس رہی وہ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئی، وہ تو اس دلہے کی ضیافت کا حصہ بنی، لیکن جو سست روی کا شکار ہو گئی وہ اس ضیافت سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دی گئی۔
اور اسی طرح سے خدا ان کے کلام میں اگر رومیوں کے نام تحریر کیے گئے مقدس پولس رسول کے خط کے 13ویں باب کو دیکھیں تو خدا کا بندہ پولس کیا بات بیان کرتا ہے، اور وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رات بہت گزر چکی اور اب دن نکلنے والا ہے، اور جس وقت دن نکلنے والا ہے تو پھر ہمیں اس دن کے لیے اپنے آپ کو چوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستو، آج ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو سوچیں کہ آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ شاید سست روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے بھی خداوند کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اور ہم اس کو یاد نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے لیے آج لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو بحالی کی طرف اٹھانا ہے، اور خداوند سے منت کرنی ہے کہ خداوند آج تو ہماری سست روی کو ہماری زندگیوں سے دور کر کے ہمیں چوکس اور بحال کر دے، ہمیں چوکنا بنا تاکہ ہم ہر روز اس طور سے گزاریں کہ شاید آج ہی تیری آمد ثانی ہو رہی ہے، اور پھر خدا ان کا رحم اور خدا ان کا فضل ہماری زندگیوں پر ٹھہرے گا۔ اور پھر جو دوسری بات ہے، اور جس طور سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جاگتا رہے ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم بہت کچھ خدا ان کے نام کے وسیلے سے کرتے ہیں، ہم بہت لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، بہت لمبے پیغامات بھی دیتے اور سنتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اور کیا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو ہمارے سروں پر اس وقت بج رہی ہے اور جسے آج پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن اہم بات کیا ہے کہ ہمیں مٹتی ہوئی چیزوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میرے دوستو، یاد کیجئے اور یاد رکھیے اس بات کو کہ اپنی بگڑی ہوئی چیزوں کو پھر سے، اپنی بگڑی ہوئی روشوں کو آج پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے ہمیں اپنی ذات اور اپنے کردار کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، بائیں اسی طرح جس طرح خدا نے عزرا اور نہمیہ کو یروشلم کی فصیلیں تعمیر کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کیا، بالکل اسی طرح جیسے خدا نے ایلی کاہن کو اپنے بیٹوں کی اصلاح اور ہیکل کی بحالی کی ترغیب دی، لیکن آج بحیثیت خدا کا خادم ہونے کے ناطے میں آج آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال صرف آپ لوگوں سے نہیں بلکہ میری اپنی ذات سے بھی ہے کہ کیا آج مسیحی قوم میں کوئی عزرا اور کوئی نہمیہ اور کوئی ایلی جیسا کائن موجود نہیں ہے؟ کہ کیا آج حقیقت میں ہم اپنی کلیسیا کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوال ہے جو آج میرے لیے بھی ہے اور جو آج آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ کیا آج ہم نے اپنے آپ کو عزرا اور نہمیہ کی طرح مٹتی ہوئی ان چیزوں کی بحالی کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں؟ کیا آج ہم نے ایلی کاہن کی طرح اپنی اولاد، اپنے گھرانے اور پھر ہیکل کی بحالی کے لیے کام کرنے کا فضل خدا سے مانگا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تگودو شروع کی ہے یا نہیں؟ اور یہ آج کا ایک اہم سوال ہے جس پر آج مجھے بھی سوچ بچار کرنا ہے اور آج آپ سب لوگوں کو بھی اس کے لیے سوچ بچار کرنا ہے۔ چنانچہ ہم آج اپنی کلیسیاؤں پر نظر کریں، اپنے رہن سہن پر غور کریں تو بہت ساری ایسی ہماری ویلیوز ہیں جو مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو آج ہم میں سے مٹتی جا رہی ہیں؟ پیار اور محبت کی ویلیو آج ہم میں سے ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنے، ایک دوسرے کی فکر مندی کرنے، ایک دوسرے کو خود سے بہتر سمجھنے یا ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ویلیو جو ہے اس کو ہم روز بروز جو ہے وہ لوز کرتے چلے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے گھرانوں میں دیکھیں
تو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ گھرانوں کی سطح پر دیکھیں تو آج اولاد اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہے، والدین اپنی اولاد کو ٹھیک طریقے سے تربیت نہیں کر پا رہے۔ آج بڑے چھوٹے کا احترام ہماری زندگی سے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا محور انٹرنیٹ اور موبائل کے سوا اور کچھ نہیں، اور آج ہم نے اپنے آپ کو فیس بک اور یوٹیوب اور اس طرح کی دیگر اور مصروفیات میں گم کر دیا ہے۔ اور کیا یہ ایک مسیحی حقیقی اقدار ہیں؟ کیا یہ حقیقی کرسچن ویلیوز ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقی کرسچن ویلیوز کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی فکر مندی کرنا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا۔ آج کہاں ہیں ہماری کرسچن ویلیوز؟ آج کہاں ہیں ہماری مسیحی اقدار؟ اور آج یہ پیغام صرف سردیس کی کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج ہمیں بھی ان مٹتی ہوئی اپنی اقدار کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے کہ خدا ان کے کلام میں کہا گیا کہ ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری آیت میں المسیح سردیس کی کلیسیا کو یاد دلاتے ہیں کہ یاد کر تو نے کیسی تعلیم پائی تھی۔ اور یہ ایک انتہائی غور طلب عمل ہے کہ یاد کر کہ تو نے کیسی تعلیم پائی تھی۔ اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جس وقت سردیس کی کلیسیا میں کلام کی منادی ہوئی تو ان لوگوں نے فوری طور پر خدا کے کلام کو قبول کیا، فوری طور پر خدا کے کلام پر ایمان لیا۔ لیکن سردیس کی کلیسیا کا حال مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیل کے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں اس تمثیل کی طرح رہا کہ جہاں پر اس بیج بونے والے کا ذکر کیا گیا اور اس بیج کی طرح ان کا حال تھا جو چٹان پر گرا، اور جڑ نہ ہونے کے وسیلے سے وہ جلد پھوٹ تو نکلا لیکن چونکہ جڑ نہ تھی اس لیے جلد ہی وہ سوکھ گیا۔ اور یہی حال سردیس کی کلیسیا کا ہوا۔ یہی حال جو ہے وہ سردیس کی کلیسیا میں ہوتے ہوئے تاریخ کے اوراق کی اگر وقت گردیزی کرے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جب ان لوگوں نے مسیح کا کلام سنا تو فوری طور پر ایمان لائے، لیکن جڑ نہ ہونے کے وسیلے سے وہ اس کلام میں قائم نہ رہ پائے اور آہستہ آہستہ خدا کے کلام سے منحرف ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ دوستو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اس تعلیم کو جو انہوں نے ابتدا میں سنی تھی ضائع کر رہے تھے، جبکہ خداوند چاہتے ہیں کہ آج نہ صرف سردیس کی کلیسیا بلکہ آج میں اور آپ بھی اس کلام خدا پر جو ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہے اور جو اس وقت ہم سن رہے ہیں، ہم اس کلام خدا پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں اور اس میں قائم ہو جائیں، کیونکہ جب تک ہم خدا کے اس زندہ کلام میں قائم نہیں ہوتے، یاد رکھیے ہماری زندگیاں خدا کے نزدیک بے معنی ہیں، اور وہ ایسی زندگیوں کی مانند ہے کہ جس کو آگ اور گندک کی جھیل میں جھونکا جائے۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج ہم خداوند کے اس کلام پر جب غور کرتے ہیں تو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کلام میں قائم رہیں اور جو ویلیوز، جو اقدار ہم نے خدا کے کلام سے حاصل کی ہیں ان میں قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی ان کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ مقدس پولس رسول کلیسیوں کے نام تحریر کیے گئے خط کے 2 باب کی 7ویں آیت میں ہمیں ایمان میں اور خدا کے کلام میں قائم رہنے کی یہی تلقین اور ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو مقدس پطرس اور یوحنا کو جب مسیح کی منادی کرنے سے روکا گیا اعمال کی کتاب کے 4 باب کے مطابق، تو وہ ڈر نہیں گئے، خوفزدہ نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے مسیح کے حکم کی پاسداری کی، انہوں نے مسیح کے کلام کو اپنے اندر لیا اور اس کلام میں قائم رہے اور خدا کی منادی، اس کے کلام کی منادی زور و شور سے کرتے رہے۔ اور اسی طرح ہم بائبل مقدس میں صدرک میشک اور عبدنجو کے بارے میں بھی جانتے اور پڑھتے ہیں
کہ دانیال کی کتاب کے مطابق جب صدرک میشک اور ابدنجو کو زندہ خدا کے کلام پر قائم رہنے سے روکا گیا، جب زندہ خدا کے عبادت کرنے سے روکا گیا، تو کیا صدرک میشک اور ابدنجو جو ہیں وہ ڈر کر دبک کر بیٹھ گئے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ قدرے مشکل تھے، اس وقت بھی ان کی زندگی جو تھی وہ داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ کیا وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس بڑی تبدیلی سے خوفزدہ ہوئے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان کس پہ تھا؟ ان کا ایمان زندہ خداوند پر تھا، اور ان کو پتا تھا کہ وہی زندہ خدا ہے جو ہمیں ہر طرح کی مشکل سے آزاد کرے گا، اور وہی زندہ خدا ہے جو ہمیں آگ کی بھٹی سے بھی چھٹکارا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ وہ صدرک میشک اور ابدنجو جنہوں نے اپنے دل سے خدا کے کلام کو جانے نہیں دیا، جو خدا کے کلام پر قائم رہے، کیا جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہ مر کے بھسم ہو گئے؟ نہیں، بلکہ خدا نے ان کو باہر رکھا، خدا نے ان کو بچایا۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ایک الہ زادہ سا اس وقت اس آگ کی بھٹی میں ان کے ساتھ تھا، اور نبوکدنیزر نے بھی یہ دیکھا کہ آگ کے شعلے اور آگ کی لپٹیں ان کے چوگرد تو ہیں، لیکن صدرک میشک اور ابدنجو کو ہلاک نہیں کرتی۔ ہاللویہ! اور یہ الہ زادہ کون ہے؟ یہ الہ زادہ میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا پروردگار، میرا اور آپ کا نجات دہندہ المسیح ہے، جو اس وقت بھی اپنے میں قائم رہنے والے لوگوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا تھا، اور آج بھی وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، ان کو سنبھالے رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ! اور آج بھی وہ زندہ اور قادر ہے، آج بھی وہ سچا اور برحق ہے، اور آج بھی وہ فاتح ہے، آج بھی وہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت خدا کے لوگ خداوند میں قائم رہے، اس کی تعلیم میں قائم رہے، تو مسیحیت کا آغاز اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت لوگوں کو جب تیل کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا جا رہا تھا، جب ان کو آروں میں زندہ چیرا جا رہا تھا، جس وقت ان کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا جا رہا تھا، جس وقت ان کو الٹی سلیبوں پر لٹکایا جا رہا تھا، تو کیا اس وقت مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ خدا کے کلام سے منحرف ہو گئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس کلام میں قائم رہے اور شہید ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ اور بالکل اسی طرح جیسے مقدس پولیکارپ کی مثال ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مقدس پولیکارپ کو جب یہ کہا گیا کہ یسوع کے نام کا انکار کر دے، تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ جو یسوع 86 سال تک 86 برس تک میرے ساتھ وفادار رہا، آج میں اپنی عمر کے 86ویں سال میں اس سے بے وفائی کیسے کر دوں؟ پریز دی لارڈ! اور ایسا ہی ایمان اور ایسا ہی بھروسہ اور ایسا ہی اعتقاد آج خدا میرے اور آپ کے اندر بھی چاہتا ہے۔ اور وہ کہ پولیکارپ کو بندی پر زندہ جلا دیا گیا، لیکن اس نے پھر بھی یسوع کا انکار نہ کیا، اس نے پھر بھی خداوند کے کلام پر قائم رہ کر شہادت کو گلے لگایا، لیکن یسوع کے کلام سے منحرف نہ ہوا۔ آج میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند ہمیں بھی یہی بات سکھاتا، اور یہی بات وہ ہماری زندگیوں سے تقاضا کرتا ہے کہ آج ہمیں بھی زندہ اور جاوید اگر رہنا ہے، اگر اس کی بادشاہی میں شریک ہونا ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم مٹتی ہوئی چیزوں کو مضبوط کریں اور خدا کے کلام میں قائم رہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب ہم اس کے ساتھ پیوند اور پیوست رہیں گے، تو ہی زندگی کی باتیں ہم سے جاری ہوں گی، تو ہی زندگی کی ندیاں ہم سے جاری ہوں گی، تو ہی روحیں بچ سکیں گی، تو ہی خداوند کے اس بھیڑ خانے میں بھیڑوں کا اضافہ ہو سکے گا، تو ہی مسیح کا بدن ترقی پائے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آج خدا کے کلام کے وسیلے سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کی آمد ثانی کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ گھڑی وہ کب آئے گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔
ہمیں اس گھڑی کی آنے کے لیے، ہمیں ان حالات کے لیے آج ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی غرور اور روحانی تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، اور چوکس رہ کر مٹتی ہوئی اقدار اور وہ کلام کی روشیں جو خداوند ہمارے اندر بڑھانا چاہتا ہے اور جن کو انفارچونیٹلی آج ہم نے اپنی زندگیوں سے رخصت کر دیا ہے، آج وہ کلام کی روشیں اور کلام کی تعلیمات جو ہیں وہ آج ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند یسوع جب بھی اس زمین پر آئے، جب بھی ان کی آمد ثانی ہو، تو اس سے پہلے جب بھی کلیسیا کا اٹھایا جانا ہو، جب بھی کلیسیا کا رپچر ہو، تو ہم مشکلات میں نہ گریں، بلکہ ہمارے اندر یہ تسلی اور اطمینان رہنا چاہیے کہ میرا یسوع مجھے ہر حال میں سنبھالے گا، اور وہ یقیناً سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یقیناً بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یقیناً قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے، اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دی، اسی لیے تاکہ آج ہم اس کی اس زندگی بخش قوت اور زندگی بخش بادشاہت میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ اور خداوند کے کلام کے ساتھ چپتے رہیں، لپٹے رہیں، جیسے کہ خداوند نے واضح انداز میں اپنے کلام مقدس میں یشوع کو یہ فرمایا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے، تو ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور آج ہم سبوں کو بھی خداوند یہ توفیق بخشے کہ ہم سب اقبال مندی کی راہ کی طرف بڑھتے جائیں اور خداوند کے کلام سے لپٹے رہیں، اور خداوند کا کلام ہی ہمیں آزاد کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔